السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کے ویڈیو کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے اردو کے قصیدہ گو شاعر شیخ ابراہیم ذوق۔ کون ہے؟ شیخ ابراہیم ذوق۔ پچھلے ویڈیو میں ہم جو بات کیے تھے اردو کے قصیدہ گو شاعر کے بارے میں، وہ تھا مرزا محمد رفیع سودا۔ ان کے متعلق ہم جو بات کیے تھے وہ یہ کیے تھے کہ مرزا محمد رفیع سودا کا اصل نام محمد رفیع تھا۔ کیا تھا؟ محمد رفیع تھا۔ اسی طریقے سے ان کی پیدائش کے بارے میں بات کر لے تو 1712 کتنا تھا؟ 1712 ان کی پیدائش کا یہ تھا۔ اسی طریقے سے اگر ان کے ابا کا نام یعنی والد ماجد کا نام جان لیتے ہیں تو ان کے والد ماجد کا نام جو ہے محمد شفیع تھا، جو دہلی میں سوداگر تھے، اور انہی کے نام کی بنا پر محمد رفیع سودا نے سودا تخلص کیا، چونکہ یہ ایک سوداگر تھے، ان کے جو ابا تھے، ان کے جو والد تھے، اسی مناسبت سے انہوں نے اپنا تخلص سودا رکھا۔ اگر اور بات کر لیں تو مرزا محمد رفیع سودا کے استاد کا نام شاہ حاتم، کیا ہے؟ شاہ حاتم، اور جو ہے جو بہت ہی مشہور ہے وہ ہے خان آرزو۔ کیا ہے؟ خان آرزو۔ یہ دونوں بہت ہی مشہور ہیں، خان آرزو اور شاہ حاتم۔ اور ان کے بہت ہی مشہور قصیدے جو ہے وہ ہے در حجو اسب، جو تضحیک روزگار سے مشہور ہے، جس میں ایک گھوڑے کی حجو بیان کی گئی ہے، برائی بیان کی گئی ہے، گرچہ وہ گھوڑے کا نام لے کے مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کی حجو کر رہے تھے، برائی بیان کر رہے تھے۔ اگر مزید اور ایک دو بات کر لیں تو سودا کے مطبوعہ قصائد کی تعداد جو ہے وہ ہے 43۔ کتنے ہیں؟ 43۔ اور اگر مراثی کی بات کر لیں تو وہ ہے 91، اور اسی طریقے سے مثنوی کی بات کر لیں تو وہ ہے 24۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں، کل کے ویڈیو کی مناسبت سے تھا تو میں بتا دیا ہوں، لیکن آج جو ہے وہ ہم پڑھیں گے شیخ محمد ابراہیم ذوق بحیثیت قصیدہ گو۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ان کا اصل نام کیا تھا۔ شیخ ابراہیم ذوق کا اصل نام کیا تھا؟ تو ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا محمد ابراہیم۔ کیا تھا؟ محمد ابراہیم۔ اور اگر تخلص کی بات کر لیں تو شیخ ابراہیم ذوق کا جو تخلص تھا وہ تھا ذوق۔ آگے ہم بتائیں گے کہ ذوق انہوں نے تخلص کیوں استعمال کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے ایک استاذ کا نام تھا، جو ان کے مکتب کے استاذ تھے، ان کا نام تھا حافظ غلام رسول شوق۔ مکتب کے استاذ تھے حافظ غلام رسول شوق۔ تو یہ اپنے استاذ کے تخلص کے بنیاد پر اپنا جو تخلص اختیار کیا وہ ذوق۔ چلیے اور بات کرتے ہیں۔ ان کا جو خطاب تھا وہ تھا خاقانی ہند۔ کیا تھا؟ خاقانی ہند۔ خاقانی ہند۔ اور دوسرا تھا خان بہادر۔ یہ خاقانی ہند کے بارے میں اگر بات کر لیں تو ان کو جو ہے اکبر شاہ ثانی، کون؟ اکبر شاہ ثانی کی طرف سے ملا تھا، اور دوسرا خطاب جو ہے وہ ہے خان بہادر۔ اگر ان کی ولادت کے بارے میں بات کر لیں تو 1789 میں ان کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں ہوئی تھی۔ اور رفیع سودا، چونکہ یہ دونوں جو ہے قصیدے کے شاعر ہیں، تو رفیع سودا کا 1712 اور ان کا 1789، لیکن ان کے جو ہم عصر شاعر تھے مرزا محمد رفیع سودا کے، وہ تھے مرزا اسد اللہ۔ کون؟ مرزا اسد اللہ۔ مرزا اسد اللہ کی جو پیدائش تھی وہ تھی 1797۔
کتنا 1797، تو یہ ان کے ہم عصر شاعر ہوئے، یاد رکھے یہ ان کے ہم عصر شاعر ہوئے۔ اگر ہم وفات کی بات کر لیں شیخ ابراہیم ذوق کی، تو ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ تھی 1854 عیسوی، 1854 یاد رکھیں۔ شیخ ابراہیم ذوق کے والد ماجد کا نام شیخ محمد رمضان تھا۔ کیا تھا؟ شیخ محمد رمضان تھا، جو ایک غریب سپاہی تھے۔ کیا تھے؟ غریب سپاہی تھے۔ ابتدائی تعلیم شیخ ابراہیم ذوق ابتدائی تعلیم غلام رسول کے مکتب میں ہوئی تھی۔ شیخ ابراہیم ذوق کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی تھی؟ حافظ غلام رسول شوق کے مکتب میں ہوئی تھی۔ ذوق نے درسیات کی تکمیل، کیا چیز کی تکمیل؟ درسیات کی تکمیل مولوی عبد الرازق سے حاصل کی۔ اور آگے بات کر لیں تو شیخ ابراہیم ذوق شاہ عبد العزیز دہلوی، کون؟ شاہ عبد العزیز دہلوی کی خدمت میں بھی طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوتے تھے۔ یہ حاصل نہیں بلکہ حاضر ہوتے تھے۔ ذوق علم نجوم، یہ بہت ساری علوم میں ان کو مہارت حاصل تھا، جیسے علم نجوم، علم حیت، علم طب، علم فقہ، علم تصوف اور علم تفسیر۔ اسی طریقے سے علم حدیث، علم تاریخ، علم موسیقی سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق کے استاذ کا نام حافظ غلام رسول، ان کا تخلص شوق تھا۔ ان کے استاد جو تھے ان کا تخلص کیا تھا؟ شوق تھا۔ ان کی یہاں شعر و شاعری کا اکثر چرچا رہتا تھا۔ کس کی یہاں؟ شوق کی یہاں، حافظ غلام رسول کی یہاں۔ اس سے متاثر ہو کر ذوق نے کم عمری میں ہی شاعری شروع کی اور حافظ غلام رسول شوق سے اپنے کلام پر اصلاح لی، اور استاذ ہی کے تخلص شوق کی مناسبت سے ذوق تخلص اختیار کیا۔ یعنی غلام رسول کے بعد ذوق نے استاذ سخن شاہ نصیر دہلوی، یاد رکھیں ان کے دوسرے استاد کا نام کیا ہے؟ شاہ نصیر دہلوی سے مشورہ سخن کیا، یعنی اصلاح لیا۔ ذوق کے رسائی شہزادہ ولی عہد یعنی مرزا ابو ظفر یعنی بہادر شاہ ظفر کے دربار تک 19 برس کی عمر میں، کتنا؟ 19 برس کی عمر میں ذوق کے بچپن کے دوست میر کاظم حسین، کون؟ میر کاظم حسین بے قرار کے ذریعے رسائی ہوئی۔ ولی عہد ابو ظفر یعنی بہادر شاہ ظفر ذوق کی شاگردی اختیار کر کے 4 روپے مہینہ تنخواہ مقرر کی۔ کتنا؟ 4 روپے مہینہ تنخواہ مقرر کی تھی۔ بہادر شاہ ظفر نے ذوق سے پہلے شاہ نصیر سے مشورہ سخن کرتے تھے، یعنی بہادر شاہ ظفر کے پہلے استاذ کا نام شاہ نصیر، اس کے بعد ان کے بعد ذوق، اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں تو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، یعنی 3 نمبر پہ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ 19 برس کی عمر میں ذوق کا ایک مطلع ارشاد فرمائیے۔ جبکہ سلطان واسد مہر کا ٹھہرا مسکن، اب واویلا ہوئے نشو نمائے گلشن، یہ ان کا پہلا مطلع ہے۔ اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو خاقانی ہند، کیا؟ خاقانی ہند کا خطاب عطا کیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے تخت نشین ہونے کے بعد، یعنی بادشاہ بننے کے بعد، ذوق کو سلطنت کا ملک الشورى مقرر کیا اور تنخواہ 4 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دیا۔ کتنا کر دیا؟ 100 روپے کر دیا۔ ذوق کبھی دہلی سے باہر نہیں گئے، یاد رکھے کہ ذوق کبھی دہلی سے باہر نہیں گئے۔ سب
چلے گئے تھے جب دہلی اجڑ گیا، یہاں کے شعراء کہیں کوئی فیض آباد چلے گئے، کوئی اودھ چلے گئے، کوئی لکھنؤ چلا گیا، کوئی حیدرآباد چلا گیا، دکن چلا گیا، لیکن شیخ ابراہیم ذوق ایک ایسے شاعر تھے جو دہلی کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئے۔ تو ذوق کبھی دہلی سے باہر نہیں گئے، وہ ہمیشہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ رہے۔ آگے اگر بات کر لیں تو حیدرآباد کے دیوان بادشاہ مہاراجہ چندو لال شادہ، کیا مہاراجہ چندو لال شادہ نے شہرت سن کر ذوق کو حیدرآباد بلایا، مگر ذوق نہیں گئے اور ایک شعر کہا، ایک جواب دیا۔ وہ کیا جواب ہے؟ گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدرے سخن، گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدرے سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ تو یہ معلوم ہوا کہ ذوق کبھی دلی چھوڑ کر نہیں گئے۔ ذوق کا کلام دہلی کے روزمرہ، ذوق کا کلام دہلی کے روزمرہ اور محاورے کے لیے سند گردانا جاتا ہے۔ ذوق غالب کے درمیان معاصرانہ چشمک رہا، یعنی یہ دونوں تو ہم عصر تھے ہی، لیکن درمیان میں چشمک بھی تھے، یعنی آپس میں تناؤ تھا، ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع کرتے تھے۔ آگے دیکھیے ان دونوں کا طعن و تشنیع کیسے ہوا تھا۔ 1852 عیسوی میں، کتنا؟ 1852 عیسوی میں غالب نے شہزادہ جواں بخت کی شادی کے موقع پر ملکہ زینت محل کی فرمائش پر ایک سیرہ لکھا اور مقطع تعالی بلند کر کے طور پر کہا، ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں، ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں، دیکھے کہہ دے کوئی اس صحرا سے بڑھ کر۔ یہ غالب کا صحرا ہے، لیکن ذوق اس کو برداشت نہیں کر پائے اور پھر ان کا جواب پلٹ کر دیا۔ دیکھیے کیا دیتے ہیں اس پر۔ ذوق نے بھی جواباً ایک صحرا کہا۔ دیکھیے کیا شعرا ہے، جس کو دعویٰ سخن ہو یہ سنا دو ان کو، جن کو دعویٰ سخن ہو یہ سنا دو ان کو، دیکھو اس طرح سے کہتے سخنور صحرا۔ یہ ذوق کا پلٹوار تھا جو کافی اچھا تھا۔ اب آئیے ذوق کے متعلق آراء و خیالات، ان کے کچھ آراء و خیالات ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو ذوق کو محمد حسین آزاد نے اردو نظم کا خانم قرار دیا ہے، ذوق کو محمد حسین آزاد نے اردو کا خانم قرار دیا ہے۔ اردو نظم کی نقاشی میں مرزا محمد رفیع سودا نے مرزا محمد رفیع سودا نے قصیدے پر دستکاری کا حسن ادا کر دیا۔ اس کے بعد شیخ ابراہیم ذوق کے سوا کسی نے اس پر قلم نہیں اٹھایا اور انہوں نے مرقع کو ایسی اونچی محراب پر سجایا جہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ محمد حسن، یہ قول کس کا ہے؟ محمد حسن کا ہے۔ غزل اردو قصائد سے دفتر کے اور ہر شعر انتخاب ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ سر سید احمد کا قول ہے۔ ذوق کے قصائد درج ذیل ہے، آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سب ہے۔ زہِ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، زہِ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامہ سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ یہ جو قصیدہ ہے ذوق کا، انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے مدح میں کہی ہے۔ اور دوسرا ان کا جو ہے میرے آبلائے دل کے تماشا گوہر، ہے میرے آبلائے دل کے تماشا گوہر، ایک گوہر ٹوٹے ہو کتنے ہی پیدا گوہر۔ اسی طریقے سے آب حیات، چونکہ محمد حسین آزاد کی پہلے بات آئی تھی جس کی دلیل وہ اپنی کتاب آب حیات سے دیتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی کچھ جان لینا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے آب حیات 5 ادوار پر مشتمل ہے۔ کتنے ادوار پر؟ 5 ادوار پر مشتمل ہے، جن کا آغاز اردو کی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد نظم کی تاریخ، پھر اس کے بعد نثر کی تاریخ بیان کی جاتی۔ آب حیات 1880 عیسوی میں شائع ہوئی۔ آب حیات 1880
ء میں شائع ہوئی، اور یہ جو دلیل دی جا رہی ہے کہ کب، اس کی جو دلیل ہے وہ ہے تاریخ ادب اردو ڈاکٹر جمیل جالوی کی، بہت ضخیم کتاب ہے، لیکن بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں سے معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ چند باتیں شیخ ابراہیم ذوق کے متعلق تھا۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو کافی معاون ثابت ہوگا۔ تو اسی کے بعد انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ پھر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس ویڈیو کو دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔